کیوں؟ کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے 25,000 روپے اڑا لیے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ نامعلوم آدمی عرصے سے اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں، تنہا رہتی ہے۔ 1 ماہ گزرا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے؟ بظاہر حالت ایسے نہیں معلوم ہوتی کہ گھر میں نقد 25,000 رکھنے کی بساط ہو۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، لیکن لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے۔ شریف معلوم ہوتی ہے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر ذرا تلخ لہجے میں بولا، براہ کرم محکمے کو بنیے کی دکان نہ بنائیے۔ شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کا لین دین ہوتا ہے۔ بس اب تشریف لے جائیے۔ مگر نہیں، ٹھہریے، کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟ سب انسپکٹر بغلے جھانکنے لگا۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے اور جوان بھی۔ عمران نے جملہ پورا کر دیا۔ جب رپورٹ نہیں درج کی ہے تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی دراصل… چلے جاؤ، عمران نے گرج کر کہا۔ سب انسپکٹر تھوک نگل کر رہ گیا۔ عمران کی گرج لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی۔ سب انسپکٹر چپ چاپ گلی میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا تو وہ بھی کھسک گئے۔ لڑکی جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ عمران اس کے قریب پہنچا۔ تمہارا نام دردانہ ہے؟ جی ہاں۔ تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگار دان فروخت کیا تھا؟ جی ہاں، لڑکی نے کہا۔ اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ تمہارا ہی تھا؟ میں آخر یہ سب کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر تم سے سوالات کر رہا ہے۔ لڑکی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، جی ہاں، وہ میرا ہی تھا۔ والدہ کو ورثے میں ملا تھا۔ چند پر اسرار آدمی اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے مسٹر موڈی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ 25,000 میں؟ جی ہاں، اور پھر میں نے وہ 25,000 بھی کھو دیے۔ لڑکی کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کس طرح؟ چور لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو عرصے تک اس سنگار دان کے چکر میں رہے ہیں۔ انہوں نے مسٹر موڈی کا بھی پیچھا کیا تھا، مگر وہاں دال نہیں گلی۔ اب اچھی طرح گل گئی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں نہیں سمجھی۔ حوالات ایسی جگہ ہے جہاں کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن حوالات سے مجھے کیا غرض؟ دیکھو لڑکی، مننے سے کام نہیں چلے گا۔ چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے پتے بتا دو۔ تمہیں تو خیر یہ کہہ کر بھی بتایا جا سکتا ہے کہ تم محض اعلی کار تھی، معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی جناب۔ تم نے جس سنگار دان کے 25,000 وصول کیے ہیں وہ 150 میں بھی مہنگا ہے۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس میں ہزاروں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ نقل، امیٹیشن، ناممکن، میں نہیں مان سکتی۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نواب ہاشم کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ نواب ساجد کو؟ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی؟ کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ہم اس سنگار دان کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آخر آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا کہ وہ جواہرات نقلی ہیں؟ بیکار باتوں میں نہ الجھو، ساتھیوں کے نام بتا دو۔ میرے خدا، لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارا لیتی ہوئی بولی، کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم از کم تمہارے لیے مصیبت نہ ہوگی۔ ہاں شاباش، بتا دو ساتھیوں کے نام۔ خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اچھا لڑکی، عمران طویل سانس لے کر بولا، تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نہیں جانتی، بہرحال مجھ سے یہی کہا گیا تھا، ہے نا؟ شاباش، عمران جلدی سے بولا۔ کس نے کہا تھا؟ میرے ایک ہمدرد نے۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدرد کا پتہ چاہتا ہوں۔ پتہ مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی، میرا وقت برباد نہ کرو۔ خدا کی قسم میں ان کا پتہ نہیں جانتی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ غالباً وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہے۔ اور تم ان کا پتہ نہیں جانتی؟ تعجب ہے۔ نہیں، تعجب نہ کیجیے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے۔ والد کا انتقال کب ہوا؟
1 مہینے پہلے کی بات ہے، میں یہاں موجود بھی نہیں تھی، ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ والد صاحب اسی دوران میں سخت بیمار پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو۔ بہرحال جب میں واپس آئی تو وہ 2 دن قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی تھی۔ سنگار دان کے وجود سے میں پہلے بھی واقف تھی اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی، کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی بعض پراسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ یہی کہ میں اس سنگار دان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔ میں نے کہا، آپ ہی اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ لیکن انہوں نے کہا، میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی یعنی انگریز یا امریکن تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں۔ موڈی ادھر سے گزرتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اکثر، میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ہاں، تو ایک شام والد صاحب کے دوست بھی یہاں موجود تھے۔ اتفاقاً موڈی صاحب کی کار ادھر سے گزری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگار دان کو ساتھ لے کر ان کی کار میں بیٹھ جاؤں۔ کار کی رفتار دھیمی تھی، میں بیٹھ گئی اور جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ کیا سمجھا دیا تھا؟ یہی کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ سب کچھ جو آپ کو موڈی صاحب سے معلوم ہوا ہے۔ میں کہاں تک بتاؤں؟ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تو تم شاہی خاندان سے نہیں تعلق رکھتی؟ مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ تصویروں کے بلاک بنایا کرتے تھے۔ اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن مجھے پچھلے 6 سال سے جب وہ 4 سال کی روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ بڑی دیر سے کھڑے ہیں، اندر تشریف لے چلیے، لڑکی نے کہا۔ اگر واقعی سنگار دان کے جواہرات نکلی ہیں تب تو مجھے خودکشی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ موڈی صاحب کے روپے بھی چوری ہو گئے۔ وہ دونوں اندر آئے۔ جس کمرے میں لڑکی اسے لائی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جناب۔ لڑکی نے بات شروع ہی کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ ذرا 1 منٹ ٹھہریے گا، لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عمران گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ موڈی کی آواز تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ لڑکی موڈی کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران! موڈی دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ آؤ، عمران مسکرا کر بولا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں؟ شٹ اپ، ادھر آؤ اور خاموش بیٹھو۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مجھے اپنے روپوں کی پرواہ نہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شہزادے کے بچے، اگر بکواس کرو گے تو تمہیں بھی بند کرا دوں گا، عمران نے کہا، اور وہ یک بیک ناک سکیڑ کر رہ گیا۔ کہیں کپڑے جل رہے ہیں کیا؟ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں بھی کچھ اسی قسم کی بو محسوس کر رہی ہوں۔ موڈی نے پھر بکواس شروع کر دی۔ عمران اس طرف دھیان دیے بغیر کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک ہوا کے جھونکے کے ساتھ کثیف دھوئے کا ایک بڑا سا مرغولا کمرے میں گھس آیا اور تینوں بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ ایک کمرے سے دھوئے کے بادل امنڈ رہے تھے۔ آگ! لڑکی بے تحاشا چیخی اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی۔ عمران اور موڈی ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی بے تحاشا اندر گھسے۔ کمرے کے وسط میں کپڑوں کاغذات کا ایک بہت بڑا ڈھیر جل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں دیدہ دانستہ آگ لگائی گئی ہو۔ لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی جیسے قدیم آتش کدوں کی کوئی پجارن ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یکایک وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ عمران کمرے میں ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاض اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ دیکھو فیاض، عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا،
یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ نواب ہاشم کی موت خواہ قتل سے ہوئی ہو یا خودکشی سے، دونوں ہی صورتیں مضحکہ خیز ہیں۔ آخر قاتل نے چہرے پر کیوں فائر کیا؟ اس کے لیے تو سینہ یا پیشانی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ موت قریب قریب فوراً ہی واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے فائل کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ مقتول کے چہرے کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر خراش تک نہیں ملی تھی، اور لاش کہاں تھی؟ بستر پر۔ مرنے والا چت پڑا ہوا تھا۔ فیاض، میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے ہی کا تھا؟ میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بکواس سن سکوں۔ ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہے تھے جس نے موڈی کے ہاتھ سے گاردان فروخت کیا تھا، اب نواب ہاشم کے قتل پر آ کودے۔ تم میری بات کا جواب دو۔ بستر پر پھیلا ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا۔ فیاض ہنس پڑا، پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، اب تم ایک ذمہ دار آدمی بنو، لونڈا پن ترک کر دو۔ فیاض صاحب، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں واقع ہی نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پر گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، پھر چہرے پر فائر کر کے شکل بگاڑ دی گئی۔ مجرم چونکہ فائر ہی کو موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لاش کو بستر پر ڈال دیا اور بستر کو کسی چیز کے خون سے ترک کر دینے کے بعد اپنی راہ لی۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کی جدوجہد کے آثار کیوں نہیں پائے گئے تھے؟ جدوجہد؟ کمال کرتے ہو! ارے برخوردار، سوتے میں اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 10 سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم خانے کا دفتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کپتان صاحب کہ فائل میں لگی ہوئی رپورٹ قطعی نامکمل ہے۔ کیوں نامکمل کیوں ہے؟ یار، شاید تم بھی کسی یتیم خانے کے متولی یا مینیجر ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کرسی پر تمہارا چپراسی تم سے زیادہ اچھا معلوم ہو۔ کچھ بکو گے بھی؟ فیاض چلا گیا۔ یہ تم بھی مانتے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا، یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چہرے کا فاصلہ ایک بالش سے بھی کم رہا ہو۔ گھسی ہوئی بات ہے۔ اچھا، تو فیاض صاحب، بستر میں کوئی چھرا کیوں نہیں پیوست ہوا تھا؟ یا بستر پر بھی بارود کے اثرات کیوں نہیں ملے؟ ضرور ملے ہوں گے، مگر میرے سرکار، رپورٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ صرف 10 سال پہلے کا ہے، 100 برس پہلے کا نہیں، جسے تم آدمی کی کم علمی ثابت کر کے ٹال جاؤ۔ میرا دعویٰ ہے کہ تفتیش کرنے والے کو چہرے کے آس پاس بارود کے نشانات ملے ہی نہ ہوں گے، ورنہ وہ ضرور تذکرہ کرتا۔ اور پھر لاؤ مجھے وہ فائل دو جس میں خون کی کیمیائی تجزیے کی رپورٹ ہو۔ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کے ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا، وہ مرنے والے ہی کا خون تھا۔ ہم سب اس پر متفق ہو گئے تھے۔ جب لوگوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح متفق ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ ہمیشہ پیچیدگیوں سے گھبراتے ہو، پیچیدہ معاملات کو بھی اس طرح کھینچ تان کر سیدھا کر لیتے ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صاف کہہ رہی ہے کہ موت اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو۔ ہاں، قطعی درست ہے، فیاض سر ہلا کر بولا۔ وہ سو رہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں ملی، اس لیے بستر بھی شکن آلود نہیں تھا، وہ جیسے لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میرا اعتراض اب بھی باقی ہے۔ آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے؟ کیا ہو گئے؟ اس وقت بندوق کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا؟ جہنم میں جائے، فیاض اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ کیس تمہارے پاس ہے، جا کر جھک مارو۔ مگر ہاں، تم اس لڑکی کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ کیس واقعی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا؟ صبر کیا اور کافی دیر تک سر پیٹتا رہا۔ عمران جیب میں ہاتھ ڈال کر چوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ آگ کیسے لگی تھی؟ یقیناً دیا سلائی یا سگار لائٹر سے ہی لگی ہوگی۔ تم عجیب آدمی ہو، فیاض نے جھلا کر کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، لڑکی میرے لیے ایک نئی الجھن پیدا کر رہی ہے۔ اوہ، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی معصوم ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی پورے واقعات بھی نہیں معلوم ہو سکے اور لڑکی ہسپتال میں ہے۔ میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں۔
موڈی نے سینٹرل ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ لڑکی وہی تھی اور پچھلی رات موڈی بھی وہی رہا تھا اور اس کے خواب بدستور اس پر مسلط رہے تھے۔ لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگار دان کے جواہرات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، لیکن موڈی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب معذب بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موڈی صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں آسمانوں کا مشکور ہوں، ان اونچے پہاڑوں اور ہزار ہا سال سے بہنے والے دریاؤں کا مشکور ہوں جنہوں نے قدیم شہنشاہوں کی عظمت و شان دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، صحت مبارک ہو۔